السلام علیکم۔ حیرت کدہ میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے 1468۔ اس کے مصنف ہیں سید عشرت حسین زیدی۔ غالباً جولائی کا مہینہ تھا، سال تھا سن 1934 کا۔ میں بمبئی کی عبدالرحمن اسٹریٹ میں لوہے کی جالی اور پلائی ووڈ کے بیوپاری کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ میں بمبئی میں سن 1928 سے مقیم تھا اور ملازمت ہی کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بمبئی شہر میں امریکی روئی کے کھلنے اور بند ہونے کے نرخوں پر سٹہ بڑے زور و شور سے کھیلا جاتا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ بمبئی کے تقریباً 80% باشندے سٹہ کھیلتے تھے۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ تو کثرت سے سٹہ کھیلتے۔ 1 روپے کے 9 روپے ملا کرتے تھے اور 2 آنے سے 100 روپے تک۔ میں نے لوگوں کو سٹہ کھیلتے دیکھا ہے۔ میں خود بھی اسی مرض میں مبتلا تھا، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ فرق صرف اتنا تھا کہ دوسرے لوگ تو 1 کے 9 حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ صرف ایک ہی گھر کھیلتے تھے، مگر میں کاروباری نظریے رکھتا ہوا 4 یا 5 گھر ایک ساتھ کھیلتا اور اس طرح 4 یا 5 روپے کے منافع پر قناعت کر لیتا تھا۔ میری خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی، ایک پرانے ماہر سٹے باز سے ایک طریقہ معلوم ہو گیا جس کی وجہ سے دوسرے یا تیسرے دن 4 گھروں میں سے یا 5 گھروں میں سے ایک گھر کا کامیاب ہو جانا یقینی تھا۔ ماہر سٹے باز آغا رحمت میرا دوست بن گیا تھا۔ اس کی بسر اوقات سٹے کی کمائی پر تھی اور اچھی خاصی آمدن ہر ماہ ہو جاتی تھی۔ وہ خوش خوراک، خوش لباس اور خوش اخلاق تھا، دوستوں کا دوست۔ میں اور رحمت بھنڈی بازار کے پاس گلاب بلڈنگ میں بہت عرصے تک ایک ساتھ ہی رہے۔ سن 1931 میں اپنی شادی کے بعد میں مغل مسجد کے پاس ڈونگری پر رہنے چلا گیا۔ جولائی سن 1934 میں نے جے اسپتال کے پاس کولسا محلے میں ایک مکان کرائے پر لے لیا اور اپنی بیوی کو لے کر، جو اس وقت تک ایک لڑکی کی ماں بن چکی تھی، کولسا محلے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ میری لڑکی کی عمر اس وقت 6 ماہ کی تھی۔ اس زمانے میں ایک بزرگ کا معتقد بنا ہوا تھا۔ پیروں فقیروں سے مجھے بچپن ہی سے ملنے کا شوق تھا۔ یہ بزرگ ضلع بستی کے ایک موزہ جج بوئے کے تھے اور انہی کے تعلیم کیے ہوئے وظیفے کا ورد بھی میں اس زمانے میں کر رہا تھا۔ جب میں اپنی بیوی اور لڑکی کو نئے مکان میں لے آیا اور اگلے دن صبح دفتر چلا گیا تو بعد میں پڑوسنوں نے میری بیوی کو بتایا کہ اس گھر میں آسیب ہے اور کوئی بھی صحیح سلامت یہاں سے نہیں گیا۔ خدا کے لیے تم اپنی جوانی اور اپنی لڑکی پر رحم کرو اور اس گھر کو فوراً چھوڑ دو۔ نامعلوم ان پڑوسی عورتوں نے کیا کیا واقعات میری بیوی کو سنائے کہ وہ حد سے زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب میں شام کو دفتر سے واپس آیا تو یہ تمام واقعات مجھ کو سنائے گئے اور فوراً مکان چھوڑ دینے کی ہدایت کی۔ میں نے 50 روپے پیشگی تنخواہ لے کر اس مکان میں منتقلی کا انتظام کیا تھا اور مزید پیشگی لینا ممکن نہ تھا، چنانچہ میں بھی کسی حد تک پریشان ہو گیا۔ بہرحال میں نے بیوی کو تسلی دی کہ 2-4 روز میں انشاءاللہ کچھ انتظام کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ میں آج رات بعد نماز عشاء پیر صاحب سے رجوع کروں گا، دیکھو وہ مجھ کو کیا حکم دیتے ہیں۔ خیر، اس روز بعد نماز عشاء اپنے روزمرہ وظیفے سے فارغ ہو کر میں نے کچھ دعائیں اور پڑھیں اور اس مکان میں جو بھی اثر یا آسیب ہوگا اس کو مخاطب کر کے میں نے بآواز بلند کہا، آپ جو بھی ہیں واضح طور پر بتا دیں کہ ہم اس مکان میں رہیں یا چلے جائیں۔ یہ جملے 3 بار ادا کر کے میں مصلی پر ہی سو گیا۔ صبح سویرے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہہ رہا ہے، چلے جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ 3 بار یہ جملہ دہرایا گیا۔ یہ ہدایت سننے کے بعد میں پریشان ہو گیا۔
خیر میں صبح کی نماز کے بعد جلدی گھر سے دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ دفتر میں عبدالغنی صاحب سے تمام واقعہ بیان کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہیے۔ عبدالغنی صاحب ہمارے بازار میں لکڑی کے پرانے صندوق خریدنے کا کام کرتے تھے اور اسی کام پر ان کی بسر اوقات تھی۔ ولایت سے آئے ہوئے مال کے لکڑی کے خالی باکس وہ خریدتے اور فروخت کیا کرتے۔ انہی حضرت نے مجھ کو جج بوئے کے بزرگ سے متعارف کرایا تھا۔ یہ حضرت بھی کچھ اللہ والی باتیں کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا، تم آج رات اس دعا کو پڑھ کر مصلے پر ہی سو جاؤ اور آصف کو مخاطب کر کے اپنی مشکلات بیان کر دو۔ ساتھ ہی فرمایا کہ میں آج رات کو تمہارا معاملہ پیر صاحب کے حضور پیش کر دوں گا۔ ان کے فرمانے کے مطابق وہ بوقت ضرورت رات کو پیر صاحب سے بات چیت کر لیتے تھے۔ میں نے گھر پہنچ کر ایک بار پھر اپنی بیوی کو پریشان پایا۔ معلوم ہوا وہ تمام دن اپنے گھر میں نہیں رہی بلکہ پڑوس والے گھر میں وقت کاٹا ہے۔ ڈر کے مارے گھر میں قدم ہی نہیں رکھا اور نہ پڑوس کی مہربان اور شفیق عورتوں نے اس کو گھر میں تنہا رہنے کی اجازت دی۔ خیر رات کو بعد نماز عشاء وظائف سے فارغ ہو کر میں نے پھر بلند آواز سے 3 بار کہا، میں گھر چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ میرے پاس گھر تبدیل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، انتظام کر دو یا کرا دو، چلا جاؤں گا۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہہ دیا، میں سید ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اگر تم نے مجھ کو یا میری بیوی یا لڑکی کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں اپنا معاملہ خدا کے انصاف پر چھوڑتا ہوں اور اپنے بزرگ سے شکایت کر دوں گا۔ رات کو خواب میں ایک آواز سنائی دی، 1 4 اور 6 8، یہ ہند سے 3 بار سنے۔ صبح کو اذان کے وقت میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میری بیوی پاس ہی پلنگ پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی ہے۔ وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ابھی ابھی ایک ضعیف عورت میرے خواب میں آئی اور اس نے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ایسا اشارہ کیا جیسے کہتی ہو اللہ ایک ہے، اور پھر بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کھڑی کر دیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی 6 انگلیاں دکھائیں اور پھر 8 انگلیاں دکھا کر ہنستی ہوئی اس کھڑکی میں سے باہر چلی گئی۔ یہ کھڑکی میری بیوی کے پلنگ کے سرہانے کی طرف تھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس گھر میں کوئی ضعیفہ قابض ہے اور مجھ کو سٹے کے گھر بتائے گئے ہیں تاکہ پیسوں کا انتظام کر کے مکان چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں نے سٹے کا حساب رحمت صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر نکالا تو نمبر 1 مجھ کو اس روز مضبوط معلوم ہوا۔ میں اپنی بیوی کو تسلی اور تشفی دے کر دفتر چلا گیا اور عبدالغنی صاحب سے دریافت کیا کہ پیر صاحب نے کیا حکم دیا ہے۔ غنی صاحب نے فرمایا کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ سید سے کہہ دو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم بندوبست کر رہے ہیں۔ میں نے عبدالغنی صاحب کو رات والا واقعہ بالکل نہیں بتایا کیونکہ میں اپنے سٹے کی عادت ان سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ اس روز شام کو میں نے ایک دوست سے 10 روپے قرض لیے اور پائے دھونی پر سٹا بازار میں جا کر 10 روپے نمبر 1 پر لگا دیے۔ شام کو گھر واپس آیا تو معلوم ہوا بیوی آج بھی پڑوس میں رہی اور میری تاکید کے باوجود اس نے اپنا رات والا واقعہ پڑوسنوں کو سنا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے ایک پڑوسی نے بھی اس روز 1 نمبر پر 5 روپے لگا دیے۔ اس رات کوئی خاص بات نہیں ہوئی مگر میں احتیاطاً نماز اور وظائف کے بعد مصلے پر ہی سویا۔ صبح اٹھ کر اخبار خریدا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ نمبر 1 آیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آج کس گھر کو کھیلا جائے۔ میرے حساب سے نمبر 1 پھر مضبوط بلکہ یقینی نکلتا تھا، جبکہ رات والی بات سے نمبر 4 انگلیوں سے ہوتا تھا۔ حساب سے نمبر 4 کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تمام دن اسی شش و پنج میں گزر گیا۔ غنی صاحب سے اس روز ملاقات نہ ہو سکی۔ دفتر سے فارغ ہونے کے بعد میں پائے دھونی سٹا بازار گیا اور اپنے 90 روپے وصول کیے۔ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ آخر فیصلہ کیا کہ نمبر 4 پر زیادہ رقم لگا دو اور اپنے حساب کے نمبر 1 پر سہارا پکڑ لو۔
चुनाचे 50 रुपये मकान की तब्दीली के लिए रोक कर 30 रुपये नंबर 4 पर और 10 रुपये नंबर 1 पर लगाकर घर आ गया। मालूम हुआ कि बेगम साहब परेशान होकर डोंगरी पर अपनी वालदा के पास चली गई हैं और फरमा गई हैं कि इस मकान में नहीं आऊँगी, दूसरा मकान ले लो तो आ जाऊँगी। उसी वक्त अपनी ससुराल गया, बेगम साहब को 50 रुपये दिए और अपनी सास से कहा कि आस पास वाली बिल्डिंगों में मकान तलाश कर लो। रात को अपनी ससुराल ही में रहा। सुबह को अखबार देखा तो नंबर 1 आया था, नंबर 4 नहीं था। सिट्टे में अगर पहले वाला घर दोबारा या सेबारा आ जाता है तो उसके हिसाब से 1 के 10 मिलते हैं। इस तरह मुझको अपने 10 के 100 रुपये मिलने की उम्मीद हो गई। दफ्तर से 1 दिन की छुट्टी ली। खुशकिस्मती से साथ वाली बिल्डिंग में 20 रुपये माहाना किराए पर एक कमरा मिल गया। 2 माह का किराया 40 रुपये देकर कमरे पर कब्जा किया और 5 रुपये सफ़ेदी करने वाले को दिए कि कमरे में सफ़ेदी करके सफाई कर दे। शाम को सिट्टा बाज़ार जाकर 100 रुपये भी वसूल कर लिए। अब फिर सवाल उठा कि आज क्या लगाया जाए। हिसाब में कोई ख़ास घर नहीं बैठता था। हिसाब से 6 घर निकलते थे जिनमें 1 या 4 शामिल नहीं थे। 1 घंटे तक एक होटल में बैठकर दिमाग पर जोर डालता रहा। ऐसे मामले में मशवरा भी किसी से नहीं कर सकता था, क्योंकि सुना करता था कि किसी बुज़ुर्ग का बताया हुआ घर या ख्वाब में देखा हुआ घर अगर किसी को बता दोगे तो वो घर हरगिज़ नहीं आएगा। इसलिए तन्हा ही दिमाग लड़ाता रहा। फिर कुरानंदाज़ी की नीयत से हिसाब में आए 6 घरों और आवास वाले 1 और 4 की पर्चियाँ बनाई। एक पर्ची अल्लाह का नाम लेकर उठाई तो नंबर 1 निकला। अब हिसाब से नंबर 1 का जायज़ा लिया तो वो किसी तरीके से आने वाला ही ना था और फिर वो 2 बार ऊपर तले आ चुका था। दोबारा पर्ची उठाई तो नंबर 7 निकला। हिसाब के मुताबिक ये नंबर भी कुछ दुरुस्त नहीं था। मजबूर होकर सोचा कि चलो नंबर 4 ही पर किस्मत आजमाओ। चुनाचे लालच में आकर 50 रुपये नंबर 4 पर लगा दिए और सहारा पकड़ने के लिए 10 रुपये नंबर 1 पर लगा दिए। घर वापस आ गया। नया मकान तैयार नहीं था, इसलिए आज भी ससुराल ही में रहा। सुबह उठकर अखबार देखा तो नंबर 1 मौजूद था। आज भी 100 रुपये मिलने की उम्मीद हुई, मगर नंबर 4 के ना आने का बहुत रंज हुआ। जब बेगम साहब को सूरत हाल से आगाह किया तो फरमाने लगीं कि मकान तब्दील करने की ज़रूरत पूरी कर दी, अब ज़्यादा लालच ना करो, जो मिल गया है उसको गनीमत जानो और शुक्र अदा करो अल्लाह का, मगर लालच बुरी बला है। मैंने ख्याल किया कि अभी 6 और 8 को आसमाना है, बहुत मुमकिन है कि खुदा कामयाब कर दे तो जो थोड़ा सा कर्ज सर पर है अदा हो जाएगा। चुनाचा अगले 3 दिनों में जिस ज़हनी खलश में मुब्तला रहा वो बयान से बाहर है। नतीजा ये निकला कि नंबर 1 4 दिन मतवातर आया, इसके बाद 6 आया, फिर 8 आया, मगर मैं बदकिस्मत सिर्फ शुरू के 3 दिन नंबर 1 से फ़ायदा उठाने के बाद आखिरी दिन नंबर 8 से सिर्फ 10 रुपये लगाकर 90 रुपये हासिल कर सका। इस तरह मुझको कुल 380 रुपये मिले। ये 6 दिन गुजर जाने के बाद असल इशारा समझ में आया, जो इस तरह था कि पहले नंबर 1 4 दिन मतवातर, फिर नंबर 6, आखिर में छठे दिन नंबर 8 पर रकम लगानी चाहिए थी, जो मैं बदकिस्मत शुरू में कतई ना समझ सका। तमाम घर आ जाने के बाद समझा, मगर बेकार। अगर शुरू में ही सही सूरत हाल समझ जाता तो 10 रुपये से 72,10,000 रुपये आसानी से हासिल कर सकता था, मगर ऐसा क्यों होता? तकदीर में इतनी बड़ी रकम नहीं थी। इन 6 दिनों के बाद जब मैं अपना बकाया सामान कोलसा मोहल्ले वाले मकान से लेने गया तो अपने उस पड़ोसी का हाल देखकर बहुत रंज हुआ, जिसने पहले दिन नंबर 1 पर 5 रुपये लगाए थे। उनका नाम आज़म था, अहमदनगर के रहने वाले थे। उन हज़रत ने मेरी बीवी के बताए हुए नंबरों को सही समझा और तमाम दिन पूरी रकम, यानी जो रकम वसूल करते, दूसरे दिन के घर पर लगाते चले गए और इस तरह उन हज़रत ने 5 रुपये से आखिरी दिन नंबर 8 पर 4,05,000 रुपये की रकम लगा दी थी।
اعظم صاحب کو 36,45,000 روپیہ ملنا تھا، مگر واحد تقدیر جب وہ بھیشور پر سٹے والے سیٹھ کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ سیٹھ صاحب کا صبح 3 بجے حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ اعظم صاحب کسی سے رقم وصول نہ کر سکتے، نہ کسی سے شکایت کر سکے، کیونکہ سٹہ کھیلنا قانونی طور پر منع تھا، اور پھر سٹہ وصول کرنے والے کسی قسم کی رسید یا تحریر نہیں کرتے تھے۔ جب میں اپنا سامان لینے کے لیے وہاں پہنچا تو ان کے گھر میں بریانی پکی ہوئی تھی اور خوب پھل اور مٹھائی سے آنے جانے والوں کی تواضع ہو رہی تھی۔ ان کی بیگم صاحب بھڑکدار کپڑے پہنے بڑی اتراتی پھر رہی تھیں، مگر میری خوب آؤ بھگت ہوئی، بریانی کھائی اور اپنی بیوی کے لیے بھی ایک پتیلی میں ساتھ لے لی۔ پھل بھی دیے گئے، مٹھائی بھی دی گئی۔ مغرب کے وقت جب میں اپنا سامان گھوڑا گاڑی میں رکھوا کر واپس گھر چلنے کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت سامنے سے اعظم صاحب نہایت پریشان حال اور مغموم آتے دکھائی دیے، کیونکہ مجھ کو ان کی بیوی اور محلے کے دوسرے بعض آدمیوں سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کتنی بڑی رقم لینے کے لیے 4 بجے کے گئے ہوئے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کو مبارکباد دی، مگر وہ جواب دینے کے بجائے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور روتے روتے اپنی ناکامی کا حال سنایا۔ میرے پاس سوائے تسلی دینے کے اور کچھ نہ تھا۔ بہرحال تسلی دلاسا دے کر چلا آیا۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد ان کے پڑوسی سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ جشن منانے کے سلسلے میں ایک پٹھان کے مقروض ہو گئے تھے، اور اس کے قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ 2 دن تک آسیب زدہ کمرے میں عمل کر کے سوئے کہ ان کو بھی سٹے کے گھر مل جائیں، مگر سٹے کے گھر ملنے کے بجائے وہ دوسرے دن خوف سے کانپتے ہوئے اور چیختے ہوئے صبح 4 بجے کمرے سے نکلے، اور شدید بخار میں مبتلا رہنے کے بعد چوتھے دن اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ممکن ہے وہاں اس سیٹھ سے اپنا روپیہ وصول کر لیں۔ لالچ بری بلا ہے، نہ وہ لالچ کرتے اور نہ ان کا یہ انجام ہوتا۔ مجھے ان کی بیگم پر بڑا ترس آیا، وہ بہت شریف، ملنسار اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ اللہ نے ان کو کوئی اولاد بھی نہیں دی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے وطن احمد نگر چلی گئیں۔ میں سن 1946 تک ممبئی میں رہا۔ کبھی کبھی کولسا محلے جا کر میں اس کمرے کو دیکھا کرتا تھا، مگر مجھ کو وہ مکان کبھی آباد نہیں ملا، ہمیشہ خالی پڑا رہتا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اگست سن 1971۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔